بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ لیکچر کے اندر سورہ ناس کے مفہوم و معانی کا، سورہ ناس کے مختصر سے ترجمے و تفسیر کی تکمیل ہو گئی تھی الحمدللہ. اس سے قبل کے ان صورتوں کے اس تفسیر کے سلسلے کے ختم ہونے سے پہلے اور عامہ پارے کی تفسیر انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری لگا کہ چند مباحث سورہ ناس سے تعلق سے چند باتیں رہ گئی تھیں، ان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے اس گفتگو کو انشاءاللہ ختم کیا جائے گا. سب سے اخیر میں جو معوذتین کے تعلق سے آیا تھا کہ ان دونوں معوذتین میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مختلف قسم کی برائیوں سے، شروں سے، مختلف اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات کے شرور سے اور نقصانات سے بچنے کے لیے یہ دو صورتیں، یہ کلمات سکھائے کہ جن سے انسان کی روح میں اور اس کی نفس میں وہ طاقت آتی ہے کہ جس سے وہ ان شرور کا مقابلہ کرے، اور اس کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے، وہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے وہ ان شرور کو جو ہے وہ اپنے جسم کو نقصان، اپنی روح کو نقصان، اپنے نفس کو نقصان نہیں پہنچانے. آج اس وبائی بیماری کے اندر جو مادی بیماری ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی اللہ کی مخلوق کہ جو نظر نہیں آتی، جو دکھائی نہیں دیتی، جو محسوس نہیں کی جاتی، جو سونگی نہیں جاتی، جو چھوئی نہیں جاتی، وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں بیمار کر دیتی ہے، ہمارے جسم کو ڈیمیج کر دیتی ہے، ہمیں نقصان پہنچا دیتی ہے، ہمارے لیے وہ بیماری جان لیوا بن جاتی ہے. لیکن آپ نے ڈاکٹروں سے باہرہ یہ سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا، مختلف قسم کے بیانات میں بات سنی ہوگی کہ وہ لوگ کہ جو صحت مند ہوتے ہیں، جن کے جسم طاقتور ہوتے ہیں، جن کے اندر قوت مدافعت، جسم کا جو مدافعانہ سسٹم ہے جو انسان کو مختلف قسم کی بیماریوں سے اور جسم کے اندر غیر موافق اجزاء کو، غیر موافق اشیاء کو داخل ہونے سے روکتا ہے، ان سے لڑتا ہے، ایسے لوگوں کو یا تو بیماری پکڑتی نہیں ہے، یا اگر ان پر وائرس اثر انداز بھی ہوتا ہے تو کبھی کبھی تو ان کے جسم کی مناعت اور قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے مدافعت کر کے وہ اس وائرس کو اپنے جسم سے باہر نکال دیتا ہے، اور صاحب جسم کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا، کوئی اس پر جو ہے جس کو کہتے ہیں سمٹمز، کوئی اثرات نہیں ظاہر ہوتے بیماری کے، اور وہ اس وائرس کو نکال دیتا ہے. اور بسا اوقات ظاہر بھی ہوتے ہیں تو بہت معمولی سے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اس کے جسم کو کوئی دائمی نقصان نہیں ہوتا اور وہ اس وائرس کو اپنے جسم سے باہر کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی نظام ہے. جس طریقے سے ہم نے غیر مفید غذائیں کھا کر اور غیر روٹینی زندگی گزار کر وہ عادات و اطوار اپنا لی جو فطرت انسانی کے خلاف ہیں، جو انسانی جسم کے فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہیں. ہم نے اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں کو، اپنے چلنے پھرنے کے وسائل کو، اپنی ڈائٹ کو، اپنے کھانے کو، اپنی ایکسرسائز کو، اپنی جسمانی حرکت کو اس انداز سے نہیں رکھا ہے. ان اشیاء کا استعمال کثرت سے شروع کر دیا جو ہمارے جسم کو کمزور کر رہے ہیں. ان عادات اور رواجات کو اپنا لیا جو ہمارے جسم کو کمزور کر رہے ہیں، ہماری قوت مدافعت کو کمزور کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، ایسے لوگ بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، ایسے لوگ خالی ایک وائرس نہیں، مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جسموں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہی بات ان شرور و آفات کی ہے کہ اگر ہماری نفس اور ہماری روح اس قوت سے آراستہ ہوگی کہ جو ہمیں تمام قسم کی شرور کو، اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچانے دے گی، روح کو نقصان نہیں پہنچانے دے گی، تو وہ ٹانک، وہ دوا، وہ قوت جو ہے وہ ان صورتوں کے اندر، ان کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. گزشتہ نشست کے اندر، سابقہ لیکچر کے اندر ہم نے اس بات کو سمجھانے کی، اس بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی.
آخری بات جو بتائی گئی اور جو سب سے اہم ترین ہے، کوئی ہمیں نقصان پہنچا دے، ہمیں چوٹ پہنچا دے، ہمیں قتل کر دے، ہمیں زخمی کر دے، ہمیں دھکا دے دے، ہمارے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لے، ہمارے جان و مال کو نقصان پہنچا دے، ہمارے جسم کو نقصان پہنچا دے، ہمیں زخمی کر دے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ دیکھیے کہ نقصان شریعت کی نظر میں کیا ہے، قرآن کی نظر میں نقصان کیا ہے، اگر وہ ہمارے ذہن میں آ جائے تو نقصان کا جو تصور ہے، جو نقصان کا جو ہمیں احساس ہے، وہ ہمارے اندر سے کم ہے۔ تو اصل نقصان کیا ہے کہ ہمارے عقیدے کو ٹھیس پہنچائے، ہمارے ایمان کو کوئی ہم سے چھین لے۔ جان و مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہی اسی لیے ہے کہ وقتی چیزیں ہیں، یہ دائمی چیزیں نہیں ہیں۔ نہ مال ہمیشہ رہتا ہے، نہ صحت ہمیشہ رہتی ہے، نہ جوانی ہمیشہ رہتی ہے، نہ تندرستی ہمیشہ رہتی ہے، نہ توانائی ہمیشہ رہتی ہے، نہ صحت ہمیشہ رہتی ہے، نہ زندگی ہمیشہ رہتی ہے۔ سب ختم ہونے والی اور فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ ان فنا ہونے والی چیزوں میں اگر کوئی تھوڑی سی سیند لگا دیتا ہے، کوئی تھوڑا سا نقصان پہنچا دیتا ہے، کوئی تھوڑا سا ضرر پہنچا دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو چیز امر رہنے والی ہے، ایمان جس کا فائدہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو اگر کوئی نقصان پہنچائے تو وہ سب سے بڑا نقصان ہے ایک مومن کی، ایک سمجھدار آدمی کی نگاہ میں۔ لہذا جو ہے دوسری جو سورت تھی سورہ ناس، جس کے کچھ سلسلے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں گفتگو کی تھی، وہ ہمیں تعوذ سکھاتی ہے وسواس سے بچنے کا، وسواس الخناس، وہ چپ شریر کے جو دھیرے سے ہمارے دل اور دماغ کے اندر، ہمارے نفس کے اندر، ہمارے قلب کے اندر، ہماری نگاہ کے اندر کوئی وسوسہ چھوڑ جاتا ہے، کوئی شورش لگا جاتا ہے، کوئی چنگاری لگا جاتا ہے، کوئی ماچس کی تیلی لگا جاتا ہے، کوئی پیٹرول کے ٹینک میں ہلکے سی ایک چنگاری چھوڑ جاتا ہے، اور وہ ہمیں جلا کر خاک کر دینے کے لیے ہماری طہارت کو، ہماری طہارت کو، ہمارے نفس کو، ہمارے قلب کو، ہمارے ایمان کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے وہ ایک چنگاری کافی ہوتی ہے۔ اگر وقت پر اس چنگاری کا تدارک نہ کیا جائے، اگر وقت پر اس چنگاری کو ایک شعلہ زن آگ بننے سے بچانے اگر نہیں بچایا جائے، آگ لگ کر اگر اپنے آپ کو وہاں سے فرار کر کے جلنے سے نہ بچایا جائے، تو وہ ہمارے لیے جان لیوا، ہمارا سب کچھ جلا کر خاک کر کے ختم کر دینے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ تمام جو آفتیں تھیں کہ جو رات کے اندھیروں میں بنی جاتی ہیں، چاہے وہ دشمن کی آفت ہو، چاہے وہ درندے کی آفت ہو، چاہے وہ جنگلی شکاری کی آفت ہو، چاہے وہ چور کی آفت ہو، چاہے وہ دشمن کی آفت ہو، چاہے وہ کسی سازشی کی سازش ہو، یا پھر یہ کہ جو سب سے بڑا خطرناک چیز انسانی ذہن میں مانی جاتی ہے کہ کسی جادوگر کی گروہ میں جادوگرنی کی پھونک ہو، یا پھر وہ کسی حاسد کی حسد کی کارروائی ہو، کسی حاسد کے جذبے میں نکلی ہوئی کوئی کارروائی ہو، کوئی اس کی جلن و حسد کا کوئی نتیجہ ہو، کوئی اس کی غیبت و چیمہ گوئی ہے نا، کوئی اس کی چغل خوری ہو۔ ان تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے اللہ نے ایک تعوذ سکھایا کہ قل اعوذ برب الفلق۔ لیکن جب وسواس الخناس کے وسوسے سے تعوذ مانگنے کو کہا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفتوں کا زور اس کے اندر پیدا کیا گیا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تو 3 اللہ کی صفات تہرا تعوذ مانگا گیا وسواس الخناس سے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ وسوسہ جو ہے شیطان کا اور بہکاوا اور جو گمراہی ہے، وہ سب سے بڑی وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ سے پناہ مانگی جائے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں جسم کی کسی برائی سے بچنے کے لیے، حاسد کی حسد سے بچنے کے لیے، کسی نظر کی نگاہ سے بچنے کے لیے، کسی جادوگر کے جادو سے بچنے کے لیے، کسی چور سے گمی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کے سلسلے میں اس چھوٹے نقصان کے لیے ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اس کے علاج کی کوشش میں ایمان گنوا بیٹھے، ہم کہیں کسی ایسی غلط جگہ چلے جائیں، یا ہم کوئی ایسا غلط عمل ارتکاب کر لیں، یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ چلے جائیں، ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی طاقت کے سامنے جھک جائیں، کسی سے شرک کر بیٹھے اور ہم ان چیزوں سے تحفظ کے لیے اس تعوذ ہی میں شرک کر بیٹھے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آئی کہ آپ کو بتائی جائے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کے بہکانے کے درجات لکھے ہیں کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے،
کیا اس کی ترجیحات رہتی ہے. تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں انہوں نے بڑی مشہور کتاب لکھی ہے تبلیس و ابلیس، ابلیس کے تبلیس بہکانے کے طریقے اور طریقہ کار. تو انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلی پرائیورٹی تو ابلیس کی یہ ہے کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں، سب شرک کریں. پہلی ترجیح تو اس کی ہے، پہلا چوائس تو اس کی یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ ہم سب کو مشرک بنا دے. تو پہلی کوشش تو اس کی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم کو شرک میں مبتلا کر دے، وہ ہمیں کفر میں مبتلا کر دے، وہ ہم سے اللہ کی ذات و صفات کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے فرشتوں کا، یہ روز آخرت کا ہمیں منکر بنا دے، ہمیں ان کو جھٹلانے والا بنا دے. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کا ایمان ایسا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن شرک بہرحال نہیں کر سکتا، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، بچپنے سے اس کی گھٹی میں پلایا گیا ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، وَلَئِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، چاہے تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے، تو کسی صنم کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے، کسی ہستی کے سامنے، کسی ستارے کے سامنے، کسی کے سامنے تو سر نہیں جھکانا. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ شرک تو نہیں کر سکتا تو وہ سوچتا ہے کہ چلو پورا نہیں حاصل کیا جا سکتا تو کچھ کیا جائے. تو پھر اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم سے بدعت کا ارتکاب کراتا ہے. وہ ہمیں کسی ایسی بدعت میں مبتلا کرتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم شریعت کا کام کر رہے ہیں، ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، اور ہم سے وہ بدعت کراتا ہے. سب سے خطرناک چیز یہی ہے کہ وہ ہم سے بدعت کراتا ہے، کیونکہ اگر وہ ہم سے براہ راست یہ کہے گا کہ شرک کرو، اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور کا قانون مانو، قرآن کا انکار کرو، تو ہم اس سے کہیں گے ہم اس کو بھگا دیں گے، ہم کہیں گے ملعون و رجیم وَلَعُوذُ بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ تو کوئی شیطانی وسوسہ ہے، یہ شاید ابلیس مجھ پہ براہ راست حملہ کر رہا ہے. لیکن جب وہ ہمارے دل کے اندر یہ ڈالتا ہے کہ تم اس طریقے سے جو ہے ایسے کرو، بڑا ثواب کا کام ہے، ایسے کرو، یوں کرو، ایسا یہ پڑھو، ایسا حساب کھینچو، ایسا یوں کرو، ایسا وہ کرو، اور ہم سے ایسا عمل کراتا ہے کہ جو کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے. لہٰذا آپ کو یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ بدعت کسے کہتے ہیں. بدع یبدأ بدعن عربی میں کہتے ہیں نت نئے طریقے کو. کوئی عبادت کا ایسا طریقہ کہ جو کتاب و سنت میں نہیں آیا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ صاحب نماز پڑھنا سب سے اچھی چیز، تو اب ہم صاحب صبح 10 بجے ایک نماز پڑھا کریں گے جماعت سے مسجد کے اندر، تو یہ بدعت ہے. ہم کسی نماز کا کوئی نام رکھ لیں کہ صاحب 10 بجے صبح کی نماز فلاں نہرینا، یا فلانی نماز صاحب فلانی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے رات میں 12 بجے، 10 بجے، 11 بجے، آدھی رات. تہجد پڑھنا ہر روز فضیلت، لیکن کسی دن کو ہم مخصوص کر لیں کہ اس دن تہجد پڑھنا بہت ثواب کی بات ہے، پڑھنا ہی چاہیے، تو یہ ہوگی بدعت. دوسرا بدعت یہ ہے کہ کسی عمل کے کیٹیگری کو بڑھا دیا جائے. کوئی عمل سنت ہے تو اس کو واجب قرار دے دیں کہ اسے کرنا ہی ہے، کوئی عمل مستحب ہے تو اس کو سنت قرار دے دیں. اور تیسرا یہ ہے کہ کسی عمل کی مقدار کو کم یا زیادہ کر دیں. ظہر کی 4 رکعتیں اسے 5 کر دیں. کوئی یہ کہے کہ صاحب ظہر تو آفس میں آتی ہے، اسے 2 پڑھ لیتے ہیں صاحب، اور فجر کے وقت سکون کا وقت ہوتا ہے گھر میں، اسے تو صاحب 8 پڑھ لیتے ہیں، اور ظہر اور مغرب، ظہر اور عصر اور صاحب ان سب کو کم کر دیجئے. تو یہ نہیں کیا جائے گا. تو کسی بھی عبادت کے طریقے کو، کوئی ایسی عبادت کرنا، کوئی ایسی عبادت کا طریقہ اپنانا، کوئی ایسے ثواب اور گناہ کی بات کو طے کرنا کہ جو کتاب و سنت میں نہیں آئی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ شرک نہیں کروا رہا تو وہ بدعت کا ارتکاب کروانے کی کوشش کرتا ہے. اب اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص عقیدے کا پکا ہے، بہرحال یہ بدعت تو نہیں کرے گا، ہے نا، یہ عقیدے کا پکا ہے، میں اس سے کوئی بدعت نہیں کروا سکتا، میں اس سے کوئی خرافت نہیں کروا سکتا، میں اس کے گلے کے اندر کوئی گنڈا نہیں لٹکوا سکتا، اب میں کیا کروں؟ تو اب اس کا تیسرا حملہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے حالات اس کے سامنے آتے ہیں، ایسے زمانے میں اس کے سامنے ضرورتیں آتی ہیں، ایسی شہوت کو بھڑکاتا ہے، ایسی خواہش کو بھڑکاتا ہے، ایسی انسان کی کمزوریوں کو اجاگر کرتا ہے
کہ کوئی شہوت میں ہے، مال سامنے لاتا ہے، رشوت ٹیبل پر آتی ہے، ایسی گھر کے اندر ایسی ضروریات ہوتی ہیں کہ انسان کہیں چوری پر، رشوت لینے پر، غبن کرنے پر، سود خوری پر، قمار خانی پر، ہے نا، جو ہے اس طریقے سے کوئی گناہ کبیرہ کرنے کا ارتکاب۔ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایسا شخص ہے کہ بھئی اس نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ بھئی میں انشاءاللہ فلا 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 جو گناہ کبیرہ ہے جن سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے ان کا ارتکاب نہیں کر سکتا، جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر شیطان اس پر چوتھا حملہ کرتا ہے کہ اس سے صغائر کا ارتکاب کراتا ہے۔ چل بھئی تو گناہ کبیرہ نہیں کرنا تو کم سے کم صغائر کر، کیونکہ شیطان کو یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص صغائر کا عادی ہو جاتا ہے، جو شخص گناہ صغائر کے ارتکاب کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کرے، تو اس سے صغائر کا ارتکاب کراتا ہے۔ اب اگر دیکھتا ہے کہ وہ بندہ اتنا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اتنا متقی بندہ ہے، اتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ بھی نہیں کرتا شیطان کے بہکانے پر، تو تب بھی شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، تب بھی شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان اس سے خلاف اولا عمل کراتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک موقع ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس اسٹیج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم میں اس سے ایسا عمل کراؤں کہ جس سے اس کو کم ثواب ملے۔ اب پورا قرآن تلاوت کرتا تو اس کو ثواب ملتا، قرآن کی ساری صورتیں پڑھتا، قرآن کو سمجھ کر پڑھتا تو اس کا عقیدہ پکا ہوتا، اس کا عمل اچھا ہوتا، وہ قرآن کو سمجھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھتا، شریعت کے مزاج کو سمجھتا، وہ دین کے مفہوم کو سمجھتا، دوسروں تک دین پہنچاتا۔ تو اس سے کہا نہیں سمجھنے میں تو بہت ٹائم لگے گا، تم تو ابھی ختم کرو، جو ہے تم تو 7 پارے روزانہ پڑھو، 12 پارے پڑھو نا۔ ریاکاری کا ارتکاب کراتا ہے۔ ہاں اس میں ایک مشہور تھا کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان دین پر لگا ہوا ہے، میری کچھ نہیں مانتا، تو آخر وہ کہتا ہے کہ ریاکاری کا ارتکاب کرو، تو وہ اس سے کئی قرآن ختم کراتا ہے۔ پورا قرآن پڑھنے کے بجائے اس کو چند صورتوں میں الجھا دیتا ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے، انہیں کو روزانہ پڑھا کرو۔ اس کے پڑوس میں غریب محتاج بھوکا مر رہا ہے، غریب کی مدد کی ضرورت ہے، چچا بیمار ہے، ان کو ہاسپٹل میں ان کے پاس رات میں جا کر رکنے کی ضرورت ہے، معذور کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ نہیں تم تو نفلیں پڑھے جاؤ، نفلیں پڑھنے میں بڑا ثواب ملتا ہے نا، تسبیح پڑھنا ہے، نفلیں پڑھنا ہے، سمجھ رہا ہے خوب ثواب مل رہا ہے، اور ثواب کے کاموں کو تو خلاف اولا کا ارتکاب کراتا ہے۔ جہاں جس کام سے زیادہ دین کا فائدہ ہوتا، زیادہ شریعت کا فائدہ ہوتا، زیادہ انسانوں کا فائدہ ہوتا، اس شخص کو زیادہ ثواب ملتا، اس کام کو نہ کراتے ہوئے ثواب ہی کا دوسرا کام کرنے پر لگا دیتا ہے، اور انسان اس میں جھوٹا مگن خوش رہتا ہے۔ یہ شیطان کی ایک ترکیب ہوتی ہے۔ جب اسے کچھ نہیں ملتا تو وہ یہاں سے پکڑ لیتا ہے۔ آخری اس کا عمل کیا ہوتا ہے نا، یہ تو سب سے آخری تھا خلاف اولا۔ آخری پر اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ گناہ نہیں کرتا تو پھر وہ آخری اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیک کاموں سے باز رکھنا۔ پھر وہ انسان کو نیک کاموں سے باز رکھتا ہے، کبھی گناہ نہیں کرتا، نہ کبیرہ کر رہا، نہ صغیرہ کر رہا، تو نوافل، سنتیں، مستحبات، اچھے کام، لوگوں کی خدمت یہ نہ کرو، وہی بیٹھے رہو۔ اور اس کے اندر اس کا ایک بڑا حربہ ہے، علامہ ابن جوزی نے، علماء نے لکھا ہے، دیگر علماء نے، کہ کیا کرتا ہے، انسان سے ضیاء وقت کراتا ہے، عبث کام کراتا ہے کہ کم سے کم تو نیوٹرل رہ، گناہ نہیں کرتا تو کوئی اچھا کام بھی مت کر، تو اس کو عبث میں لگا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں، بیٹھے ہوئے موبائل سے کھیل رہا ہے، تو موبائل پر جو ہے وہ کھولے وہ لوڈو کھیل رہے ہیں، تو کیرم کھیل رہے ہیں، تو وقت ضائع کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ٹہل رہے ہیں فالتو، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ارے اچھا ہی دیکھ رہے ہیں، برا نہیں میں کہہ رہا، نیوز ہی دیکھ رہے ہیں، خبر ہی دیکھ رہے ہیں، اخبار پڑھے چلے جا رہے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم جا کر امریکہ کی وزارت خارجہ کی پالیسی بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم ہم بن سلمان کی گمراہیوں کو جا کر روک سکتے ہیں؟ کیا ہم ہندوستان کے پارلیمنٹ میں جا کر کیا وہاں ہونے والے فتنے اور فساد کو روک سکتے ہیں؟ کیا ہم فلانی جماعت کے اندر کوئی سیند لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی سازشیں جان کر کوئی اپنا اور اپنے والوں کا کوئی ادنا سا فائدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن ہم نیوز سن رہے ہیں، ہم ویڈیو سن رہے ہیں، ہم ایک ہی بات پر 22 ویڈیو روزانہ دیکھ رہے ہے نا۔ یہ قطع نظر اس سے
قطع نظر اس سے کہ ویڈیو دیکھنے کا کیا حکم ہے، اس سے قطع نظر، وہ ایک الگ بالکل بحث ہے، وہ مفتی حضرات کریں گے، میں مفتی نہیں ہوں۔ تو وہ انسان سے خلاف اولا کراتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے وہ انسان کا سے ضیاع کراتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں صاحب یہ وقت بھی نہیں ضائع کر رہا، کہ یہ فالتو کام بھی نہیں کرے گا، اسے تو بس ثواب ہی کرنا ہے، تو آخری کمپرومائز شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے کم ثواب کا کام کراتا ہے تاکہ اس کو زیادہ ثواب کے کام کا وقت نہ ملے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کب کن حالات میں شریعت کا مجھ سے کیا تقاضا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور رہ گئی تھی چھوٹی سی، کہ یہاں ذکر آیا من الجنت والناس، انسانوں اور جناتوں کا تذکرہ آیا۔ گزشتہ لیکچرز کے اندر کچھ جناتوں سے متعلق بات آ گئی تھی، یہاں ایک چھوٹی سی بات دیکھیے، اوپر کی بات کو پوری کرتے ہوئے کہوں کہ دیکھیے شیطان کے وسوسے سے کیا ہے، دو طرح سے وہ ہمیں وسواس کراتا ہے، یا تو وہ ہماری شہوت کو بھڑکاتا ہے، یا تو وہ ہماری شہوت کو بھڑکا کر ہم سے خواہشات کا غلام بناتا ہے، یا ہمارے غضب کو بھڑکا کر ہم سے کوئی مجرمانہ قتل و غارت، کسی کی مار پٹائی کا عمل کراتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے جو سب سے بڑے دو گناہ ہیں کہ اسلام نے جن کی سزا جو ہے قتل رکھی ہے نا، وہ ایک تو قتل کہ جو غضب کا آخری غصے کے بھڑکنے کا آخری نتیجہ ہے کہ انسان قتل کرتا ہے، اور دوسرا ہے زنا کہ شہوت کے بھڑکنے کا آخری حد ہے کہ انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے، والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو غضب اور شہوت، ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان دونوں کا علاج کیا ہے؟ صبر۔ ان دونوں کا علاج ہے کہ ہم اپنے آپ کو صبر پر اپنی مشق کریں، ہم اپنے نفس کا ہم مجاہدہ صبر کا کریں، صبر ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے، اصحاب قلوب نے، کہ جب تک انسان بعض جائز چیزوں سے صبر کرنا نہیں سیکھے گا تو حرام سے باز رہنے کی مشق نہیں ہو پائے گی۔ ہر حلال چیز، ہر مہیا چیز، ہر فراہم ہو جانے والی چیز کو فراہم کر لینا، اس کا استعمال کر لینا، جب میرا جو جی چاہے میں کر لوں، یہ مزاج انسان کو شہوت کا پجاری بنا دیتا ہے، اور جب میرا جیسا جی چاہے ری ایکشن کر لوں، یہ غضب کا انسان بے لگام غصہ کرنے والا بناتا ہے۔ ان دونوں کا علاج ہے صبر و تحمل، برداشت کرنا۔ یہ جو برداشت کرنا ہے، اس کے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، سورہ عصر کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ علماء میں اس بات پر اختلاف ہے، بڑا معرکۃ الآراء مباحث ہیں کہ جنوں کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو سمجھنا ہے اس سلسلے میں کہ دیکھیے یہ غیبی معاملہ ہے، ہم سائنس سے، تجربے سے ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جو حواس خمسہ سے، جو سینس جو ہے ہمارے، ان سے محسوس کی جا سکتی ہو، یا ایسی چیز کی جو کسی ٹیکنالوجی سے، کسی ایکسپیریمنٹ سے لیب کے اندر چیک کی جا سکتی ہو، اس کو ہم علمی اعتبار سے مانتے ہیں۔ دنیا میں ہم جن چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے ان کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کو ہم محسوس نہیں کرتے ہم ان کا انکار کر دیں۔ آج کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے، ریڈیو سگنل، یہ انٹرنیٹ جس کے ذریعے میری تصویر اور آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ جن سگنلوں سے چلتا ہے، چند سائنٹسٹ اور انجینئروں کے علاوہ کسی نے ان سگنلوں کو محسوس نہیں کیا، یہ دکھتے نہیں ہیں، یہ چھو کر نہیں دیکھے جا سکتے، یہ سون کر نہیں دیکھے جا سکتے، یہ چک کر نہیں دیکھے جا سکتے، یہ آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، لیکن کوئی اس وقت دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے، بڑا یا چھوٹا، پڑھا یا بے پڑھا، خواندہ اور نہ خواندہ، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا، کہ جو سگنل کے وجود سے انکار کرے، کیونکہ یہ ایسی ایک حقیقت ہے کہ جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ اجنہ غیب کی باتیں ہیں۔ اب ان کے بارے میں دونوں طرف ہمارے یہاں بڑا غلو ہے۔ کچھ حضرات نے، کچھ اطباء نے، حکماء نے، فلاسفہ نے، سائنٹسٹوں نے، ڈاکٹروں نے، اور کچھ ہمارے یہاں کچھ فرقوں نے، جیسے
جہمیہ نے، معتزلہ نے، ان میں سے کچھ ان کے حضرات نے اجنہ کے وجود کا ہی انکار کر دیا، اور وہ تمام آیات اور روایات کہ جن کے اندر اجنہ کا تذکرہ ہے ان کی توڑ مروڑ کے تعویلات پیش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر مشرک قوم ایسے اندھ وشواسوں میں، ایسے خرافات میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ پھر آ کر کسی مصلح کو، ہے نا، مصلحین کو یہ سمجھ آتا ہے کہ یکلخت انکار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مکمل طریقے سے اس کے توہمات میں رہتے ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اجنہ کا تذکرہ کیا ہے، یہاں تک کہ ایک سورت ہی کا نام سورہ جن ہے۔ اجنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے آ کر ملاقات کرنا، وفد نصیبین کے جنوں کا، اور آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا، یہ بھی ثابت ہے۔ قرآن کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور جان کو، اجنہ کو، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے بنایا ہے، اور ملائکہ کو نور سے بنایا ہے۔ تو یہ تینوں الگ الگ مخلوقات ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا کہ جو نفوس عالیہ ہے، جو نفوس طیبہ ہے وہ ملائکہ ہے، اور جو نفوس خبیثہ ہے وہ شیاطین ہے۔ ایسا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے ایک الگ مخلوق ہے، اور اجنہ اور انسان الگ مخلوق ہیں۔ جن عاقلہ ہیں، عقل رکھتے ہیں، حواس رکھتے ہیں، فہم و ادراک رکھتے ہیں، اور وہ مکلف ہے، اسلام کے احکامات کے وہ مکلف ہے، شریعت کے وہ مکلف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں۔ ان میں وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ شادی بیاہ کرتے ہیں، ان کی نسلیں ہوتی ہیں، وہ مرا کرتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آخرت میں وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان میں کے نیک جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے بد جو ہے کافر وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ آگ سے جلائے جائیں گے۔ بعض حضرات نے کہا کہ جب وہ آگ سے ہی بنے ہیں تو آگ سے کیسے جلائے جائیں گے؟ تو جس طریقے سے انسان مٹی کا بنا ہے، لیکن اگر مٹی کی ایک بوری اس پر مارے تو اس پہ لگ جاتی ہے، اگر اس کو مٹی میں گاڑ دے تو مر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اجنہ بھلے آگ کے بنے ہوں لیکن وہ آگ کے نہیں رہے، وہ اب ایک الگ جسم ہو گئے ہیں۔ ان کی اصل آگ ہے جیسے انسان کی اصل مٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بھی بتایا کہ رجال من الجن، کہ ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ عام طور سے ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ نے کہا من حیث لا ترونہم، انسانوں نے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ صرف مخصوص حالات میں، جس وقت وہ کسی اور چیز کا روپ لے، کیونکہ ان کے اجسام لطیفہ ہوتے ہیں تو وہ روپ دھار سکتے ہیں، وہ کسی چیز کی شکل میں اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں بعض اوقات میں بعض اجنہ بعض لوگوں کو اس طریقے سے کسی صورت میں دکھ سکتے ہیں، عام حالات میں وہ دکھتے نہیں ہیں۔ ہماری اور ان کی دنیا الگ ہے، وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں، ہم اپنی دنیا میں رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں، اور جو اس میں سے کچھ خبثاء ہیں، جو ابلیس کے لشکر میں ہیں، وہ شیاطین ہیں، اور ان کا کام ہے کہ وہ ہم کو بہکاتے ہیں۔ وہ ہمارے دل و دماغ تک کچھ چیزوں کو مزین کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہمیں اچھا دکھاتے ہیں، کچھ ہماری شہوتوں کو بھڑکاتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائیں، وہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں، کیونکہ شیطان نے قیامت کے دن کہا وما کان لی علیکم سلطان، میرا تم پر کوئی پاور نہیں تھا، میرے پاس تم پر زبردستی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، میں نے تو تمہیں ایک دعوت دی، مزین کی، میں نے تمہیں جھوٹا وعدہ کیا، تم نے میرے وعدے کو قبول کیا اور اللہ کے وعدے کو قبول نہیں کیا، اس لیے تم میری ملامت نہ کرو، بلکہ لوموا انفسکم، صرف اپنی ملامت خود کرو۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ہمیں سکھائی ہیں کہ جب بیت الخلاء جائیں تو کہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ احادیث کے اندر آیا ہے کہ ان الحشوش محتضرہ، کہ جو بیت الخلاء کی جگہ ہے، نجاست کی جگہ ہے، یہ محتضرہ، یہاں شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر یہاں بسم اللہ پڑھے بغیر، اس دعا کو پڑھے بغیر، ان سے تعوذ کیے بغیر جایا جاتا ہے تو ان کے وسوسوں کا، ان کے بہکانے کا، دیکھیے نجاست ہے، گندگی جو ہے وہ شیاطین کے اثرات سے مطلب کہ وہ ہمیں بیمار کر دیں گے، ہمیں پاگل کر دیں گے، ہمیں بخار چڑھا دیں گے، یہ نہیں ہے۔ اثرات سے مطلب کہ وہ ہمیں وسوسہ ڈالیں گے، ہمارے دل و دماغ میں برائیاں اور نجاستیں اور شہوتیں اور کفر ہمارے اندر ڈالیں گے تو ان کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس جگہ تحفظ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کھانا کھایا جائے تو بسم اللہ پڑھی جائے۔ جب تم میں سے کوئی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے تو اس کے کھانے میں پھر شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے۔
देखिए शैतान हमारे अंदर जाकर असर पैदा करना चाहता है, जिस तरीके से कि वायरस हमारे अंदर जाकर असर पैदा करना चाहता है ना। तो खाने के जरिए वो हमारे अंदर चला जाएगा, बैतुल खला करने जाते हैं, है ना। आपको मालूम है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जो इस तरीके से इंसान के बैतुल खला से लगती हैं। तो जहां से जब वायरस हमारे अंदर जा सकता है, जब बैक्टीरिया हमारे अंदर जा सकता है, तो शैतान के वसवसे और उसके असरात और उसकी आमद और रफ्त क्यों नहीं हो सकती। तो इन जगहों से बचना होगा। खाने पीने से जो है कहा, इसी तरीके से हदीस के अंदर कहा गया कि जब रात में तुम अपने घर के दरवाजे को बंद करो तो बिस्मिल्लाह कहो, और अपने बर्तन को बिस्मिल्लाह करके बंद करो। कुछ बर्तन ना हो तो एक आड़ी संटी रख दो, एक लकड़ी रख दो, है ना। इन्ना शैतान ला यफ्तहु बाबन मुगलकन, शैतान को अल्लाह ने यह ताकत नहीं दी है कि कोई बंद दरवाजे को खोलकर हमारे घर के अंदर आ जाए, वरना तो फिर हमारी कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। शैतान को इख्तियार नहीं है कि वो बिस्मिल्लाह कहे कपड़े के अंदर दाखिल हो जाए, वो बिस्मिल्लाह करे बर्तन को खोल ले। कहा कि जब तुम में से कोई अपने घर में दाखिल होता है और वो बिस्मिल्लाह करता है तो शैतान कहता है भाई चलो अब तो यहाँ अब बसेरा नहीं मिला। जब खाना खाने बैठता है बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान कहता है चलो भाई न तो तुम्हें यहाँ बसेरा मिला ना तुम्हें यहाँ खाना मिला। और जब ऐसा नहीं करता इंसान तो शैतान कहता है अरे भाई चलो खाना भी मिला बसेरा भी मिला, आज एक रात का ठिकाना तो हुआ। ये सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको समझाने के लिए बताई हैं, क्योंकि गैबी बातें हैं। इनकी हकीकत क्या है ये अल्लाह तबारक व तआला जानता है और उसका रसूल जानता है। हमें वो करना है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, क्योंकि इस गैब को जानने और महसूस करने और इसका असर लेने की इससे ज्यादा बेहतर तरकीब कोई नहीं है कि हम ये बात जान लें कि अगर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो शैतान हमारे खाने में शरीक हो जाएगा, हमारे खाने के जरिए जाकर हमारे खून में मिलकर हमारे जो है वसवसे करेगा, हमारे दिल दिमाग को खराब करेगा, हमारे दिल दिमाग के अंदर गुनाह के और गैर है ना गुनाह के जज्बात को और हमारे अंदर शहवत और गजब को भड़काएगा। इसी तरीके से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने मुअव्वज़तैन को पढ़ने को कहा है। इस पढ़ने से जो है हमारे अंदर से वो असरात जो दाखिल हो गए हैं वो खत्म हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फज़ल व करम है कि हमने तकरीबन 19 के करीब सूरतें पढ़ी हैं। सूरे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से लेकर ये तमाम आखिरी कुरान की सूरतें थी जो नमाजों में पढ़ी जाती हैं। हम आपसे एक बार गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इन पूरे तसलसल को नहीं सुना है तो इन पूरे सूरतों के तसलसल को सुने, ताकि जो है जब हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर नमाज में खड़े हों तो हमें इस्तेहज़ार हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या कहना चाह रहा है। कुरान को हम समझ के पढ़ेंगे तो हमारा असर, कुरान का असर हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, हमारी रूह पर, हमारे कल्ब पर, हमारे नफ्स पर वो होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो अब इंशाअल्लाह अगले लेक्चर से जो है सूरे अम्मा पारे को पूरा पढ़ेंगे, ताकि पूरी जो ये सूरतें हैं नमाज की इनका हमारे सामने एक मफ़हूम व खुलासा सामने आ जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।